السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ اب تو شام ہو چلی تھی لیکن کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ محل جس میں فجر کے بعد سے شادیانے بجائے جا رہے تھے، غریبوں کو خیرات تقسیم کی جا رہی تھی، دوپہر کے ڈھلتے ڈھلتے خوشی سے ہنستے مسکراتے چہروں پر اب زردی چھائی جا رہی تھی۔ ہر طرح کے جتن ہو گئے، حکیموں طبیبوں کے بتائے ہوئے نسخے آزمائے جا چکے تھے اور اب سوگوار سی شام چھا رہی تھی۔ بادشاہ وقت آخر ایک باپ بھی تھا۔ بالآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بادشاہ نے نجومیوں اور جوتشیوں کو بھی دعوت دے ڈالی کہ وہ اپنے علم کے ذریعے بتائیں کہ فجر کے وقت جنم لینے والے شہزادے کا نصیب کیسا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شہزادے نے صبح سے پانی کا ایک قطرہ یا دودھ کی ایک بوند بھی اپنے حلق سے اترنے نہ دی۔ نہ ہنستا ہے نہ روتا ہے، بس چپ چاپ چاندی کے جھولے میں پڑا ہوا ہے۔ تمام شاہی نجومیوں، جوتشیوں اور ستارہ شناسوں نے حساب لگایا، آخر سب کا جواب تقریباً ایک سا تھا۔ اس لیے اس گروہ کے سردار نے بادشاہ کے حضور دس بستہ عرض کی، جہاں پناہ شہزادے صاحب نصیب ہیں، جو ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کا نام رہتی دنیا تک روشن رہے گا۔ وہ ایک طویل عمر لے کے دنیا میں آئے ہیں۔ شہزادے حضور اپنی زندگی خدا کے بندوں کے لیے وقف کر دیں گے اور ہر کام اللہ کے نام پر انجام دیں گے۔ نومولود بیٹے کی زندگی کے بارے میں فکر مند بادشاہ کا نام تھا طے۔ جس زمانے میں ملک یمن پر بادشاہ طے کی حکومت تھی، ملک میں مال و دولت کی فراوانی تھی، رعایا خوشحال تھی، بادشاہ کو خدا نے عزت، دولت اور قوت سے نوازا تھا۔ طے کی فوجی طاقت بھی بے پناہ تھی۔ بادشاہ طے ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی خوبصورتی، بہادری اور مرتبہ دیکھ کر دوسرے ملکوں کے بادشاہ بھی اس کو اپنا بنانے کی خواہش مند تھے، لیکن طے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی دوسرے خاندان میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنی خاندانی روایات کا بھی پاس تھا، اس لیے وقت آنے پر اس نے بزرگوں کے مشورے سے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی اور ساری عمر اس کے ساتھ خوش و خرم رہا۔ بادشاہ طے کی نیکیوں کا انعام اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں بھی عطا کیا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ ملکہ اور بادشاہ بے حد خوش ہوئے۔ بادشاہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو غریبوں کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا۔ دن ڈھلے اس نیک کام سے فارغ ہو کر بادشاہ ملکہ کے کمرے میں آیا تو ایک پریشانی اس کی منتظر تھی۔ معلوم ہوا کہ شہزادہ صبح سے بھوکا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ اور نہ دودھ کی ایک بوند اب تک اس کے حلق سے اتری۔ تمام حکیموں، طبیبوں اور بچوں کو پالنے والی دایاؤں کے ٹوٹکے آزمائے جا چکے تھے۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کیا جائے۔ تب ایک دیندار بزرگ نے کہا، شاید شہزادے کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کے ساتھ آج کی تاریخ میں پیدا ہونے والے کچھ بچے تو غذا سے محروم رہیں اور وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ بزرگ کا مشورہ سن کر بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ آج کی تاریخ میں سارے ملک میں جس گھر میں بھی کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کی پرورش شاہی محل میں ہوگی، لہٰذا وہ خوش نصیب والدین جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنے بچوں کو شاہی محل پہنچائیں۔ اب ان بچوں کی پرورش بادشاہ کی ذمہ داری ہے۔ اس دن یمن میں 6000 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والدین خوشی خوشی بچوں کو شاہی محل میں پہنچا گئے۔ بادشاہ نے اسی وقت 6000 دائیائیں ملازم رکھ لیں تاکہ ایک دائی ایک بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکے، جبکہ شہزادے کی دیکھ بھال کے لیے 4 دائیوں کو مقرر کیا گیا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جب تمام بچوں نے شاہی محل میں آ کر دودھ پی لیا، تب شہزادے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پی لیا اور میٹھی نیند سو گئے۔ بادشاہ طے نے شہزادے کا نام حاتم رکھا، جس کے معنی سخی، فیاض اور بہادر کے ہیں۔ یہ نام شہزادے کی خوبیوں کے بارے میں
پیش گوئی کے عین مطابق تھا۔ ننھے حاتم نے اپنی زندگی کے پہلے دن کے ختم ہونے سے پہلے ہی 6000 بچوں کے لیے ایک فیاضی دکھا دی تھی۔ وقت گزرا، دن مہینے میں، مہینے سال میں بدلے، اور شہزادے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری تھا۔ شہزادے نے 14ویں سال میں قدم رکھا تو دیگر علوم و فنون کے ساتھ ساتھ اسے شہ سواری کی تربیت بھی دی جانے لگی۔ اب وہ اکثر اکیلے بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر جانے لگا۔ حاتم جب کسی جانور کو دیکھتا تو بہت خوش ہوتا، اس کا شکار کرنے کی بجائے اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کرتا، اور جب جانور ہاتھ آ جاتا تو پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیراتا، تھوڑی دیر اس کے ساتھ کھیلتا اور پھر اسے چھوڑ دیتا، اور جانور اس کو دعائیں دیتا اپنی راہ لگ جاتا۔ جانوروں سے اس طرح کا حسن سلوک کرتے ہوئے ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ تو جانوروں کی بولی سمجھ لیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حاتم کو ایک مہربان اور خوبصورت دل عطا کیا تھا، اسی طرح اس کی زبان میں بڑی شیرینی تھی۔ جو پہلے پہل اسے دیکھتا اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا، جب گفتگو کرتا تو اس کے پرخلوص اور نیک سیرت ہونے کی بھی تعریف کرتا۔ حاتم اپنے نام کی طرح فیاض اور سخی دل تھا۔ ایک روز وہ گھوڑے پر سوار جنگل سے گزر رہا تھا تو اسے خیال آیا کہ گھوڑا بھی جاندار ہے، وہ بھی تھک گیا ہوگا، اسے بھی تو آرام کی ضرورت ہے۔ اس خیال کے آتے ہی حاتم گھوڑے سے اتر گیا۔ پھر حاتم گھوڑے کی باگ پکڑے ادھر ادھر دیکھتا، قدرت کی کاریگری پر جھومتا آگے بڑھنے لگا۔ اچانک پتوں کی سرسراہٹ سنائی دی، اور پھر چند ہی لمحوں بعد ایک طرف سے شیر نکل آیا۔ حاتم ماہر نشانے باز تھا، اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں اس پر خنجر سے وار کرتا ہوں تو یہ بے قصور مارا جائے گا، اور اگر میں خاموش رہتا ہوں تو ممکن ہے کہ مجھے اور میرے گھوڑے پر حملہ آور ہو اور ہمیں ہلاک کر دے۔ ابھی حاتم اسی فکر میں تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اس کے ذہن میں دوسری بات آئی، بالکل ایسے ہی جیسے دریا میں ایک کے بعد دوسری لہر اٹھتی ہے۔ حاتم کو خیال آیا کہ ممکن ہے کہ قدرت کی منشا ہو کہ ہماری موت اسی طرح لکھی ہو کہ ہم شیر کا نوالا بن جائیں، اس لیے اگر میں خود کو شیر کے حوالے کر دوں تو اس کا پیٹ بھر جائے گا اور مجھے بھوکے کا پیٹ بھرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ خیال آتے ہی حاتم شیر کے قریب گیا اور اعتماد سے بولا، اے جنگل کے بادشاہ، میں یمن کا شہزادہ حاتم ہوں، اور یہ میرا سنگی چہیتا گھوڑا شہباز ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کی آگ نے تجھے مجبور کیا اور تو اپنے ٹھکانے سے نکل آیا ہے۔ دیکھ، ہم دونوں میں سے جس کا گوشت تجھے پسند ہو تو خوشی سے کھا سکتا ہے۔ ہمارے لیے اس سے خوشی کی کوئی بات نہ ہوگی کہ ہم کسی بھوکے کے کام آئیں۔ حاتم کو یوں دلیری سے اپنے قریب آ کر بولتے دیکھا تو شیر دہشت زدہ ہو گیا۔ حاتم خاموش ہوا تو شیر کی خونخوار آنکھوں سے ٹپکتی دہشت جاتی رہی، اور شیر حیرت کی تصویر بنا حاتم کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ شیر کو خاموش دیکھ کر حاتم نے دوبارہ کہا، اے جنگل کے بادشاہ، اگر میرا گوشت پسند نہیں تو یہ میرا عزیز گھوڑا شہباز حاضر ہے۔ اب تو شیر نے آگے بڑھ کر حاتم کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور معافی طلب کرنے کے لیے اپنی زبان سے حاتم کے پاؤں چاٹنے لگا۔ شیر کا جو یہ انداز دیکھا تو حاتم نے جھک کر اس کی گردن اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پھر بڑی محبت سے، بڑے اعتماد سے کہنے لگا، جا، خدا تجھے تیری خوراک ضرور پہنچائے گا، کیونکہ وہ رزاق ہے، سب کو رزق دیتا ہے۔ جا، اب اپنی راہ لگ۔ اب شیر یوں اٹھا کہ جیسے ایک فرما بردار بچہ بات سمجھ کر خاموشی سے چل دیتا ہے۔ شیر کو سر جھکائے اور دم ہلاتے ہوئے جاتا دیکھ کر حاتم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ حاتم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا کہ جس نے اسے زندہ رہنے اور لوگوں کے کام آنے کے لیے مزید مہلت دے دی۔ دوسرے ملک خراسان میں برزخ نامی سوداگر رہتا تھا۔ وہ نہایت مالدار شخص تھا۔ تجارت کے سلسلے میں وہ ملکوں ملکوں سفر کیا کرتا اور اپنا مال تجارت فروخت کرتا۔ جب قدرت نے اسے بے حساب دولت کا مالک بنا دیا تو اس نے تجارت کے خیال سے دور دراز ملک کا سفر کرنا ترک کر دیا۔ اب برزخ اپنے وطن میں رہ کر اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کرتا اور دوسرے سوداگروں کو
اپنا سامان تجارت دے کر دوسرے ملکوں کو روانہ کرتا تھا۔ اس طرح غریب سوداگروں کی آمدنی کا بھی ایک ذریعہ نکل آیا، کیونکہ برزخ کا سامان دوسرے ملکوں میں جا کر فروخت کرنے سے ان کی محنت کا معاوضہ انہیں مل جاتا اور برزخ کو اپنے وطن میں رہتے ہوئے منافع ملتا رہتا۔ قدرت برزخ سوداگر پر مہربان تھی، اور دولت کے حساب سے دیکھا جائے تو بادشاہ کے بعد برزخ سوداگر کو ہی ملک کا اہم شخص سمجھا جاتا تھا۔ برزخ کی تجارت میں عظیم الشان کامیابی اور نیک نامی کی وجہ سے بادشاہ بھی اس کی قدر کرتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ خراسان کا بادشاہ خود منصف مزاج اور عادل تھا۔ وہ سچے، نیک اور محنتی لوگوں کی عزت کرتا تھا۔ جس طرح قدرت نے برزخ کو بے حساب دولت دی تھی، اسی طرح برزخ کی اکلوتی بیٹی کو بے مثال حسن عطا کیا تھا۔ برزخ نے اپنی بیٹی کا بالکل صحیح نام رکھا تھا، یعنی حسن بانو۔ حسن بانو کی ماں اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ بیٹی کی محبت میں برزخ سوداگر نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی، اس لیے اس کی دیکھ بھال شروع ہی سے دائی ماں نے کی تھی۔ دائی ماں بھی حسن بانو کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھی۔ حسن بانو ابھی 10-11 سال کی تھی کہ برزخ سوداگر سخت بیمار پڑ گیا۔ ہزار علاج کیے لیکن بے سود، جوں دوا کی برس بڑھتا ہی گیا، اور پھر وہ وقت آیا جب برزخ کو اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا تمام مال و اسباب و جائیداد بادشاہ کے سپرد کرتے ہوئے کہا، حضور، آپ میری بیٹی حسن بانو کو بھی اب اپنے سایہ عافیت میں جگہ دیجیے، کیونکہ میرے بعد اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اور جب حسن بانو سمجھدار ہو جائے تو یہ میری تمام جائیداد و ملکیت کی مالک ہوگی۔ اس وقت آپ میری امانت حسن بانو کے سپرد کر دیجیے گا۔ بادشاہ نے برزخ کو صحت یابی کی امید دلائی۔ بادشاہ نے برزخ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں تو حسن بانو کو ہمیشہ سے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں، لیکن اب تمہارے کہنے پر وعدہ کرتا ہوں کہ حسن بانو کی دیکھ بھال، تعلیم و تربیت اپنی اولاد کی طرح کروں گا۔ برزخ سوداگر شاید اسی وعدے کا منتظر تھا۔ بادشاہ سے ملاقات کے بعد بیماری کا بقیہ حصہ اس نے اپنے کاروبار کو سمیٹنے، دیگر معاملات نمٹانے میں گزارا، لیکن اسے ایک اطمینان قلب تھا کہ اس کی کم عمری اور تنہائی میں حسن بانو کو اب کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا، کیونکہ بادشاہ وقت نے اس کی دیکھ بھال کا ذمہ قبول کیا ہے۔ بادشاہ سے ملاقات کے چند دن بعد ہی برزخ سوداگر خالق حقیقی کی طرف لوٹ گیا۔ حسن بانو اپنے باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ ماں کو پہلے ہی موت نے اس سے چھین لیا تھا، اور اب باپ بھی بھری دنیا میں اسے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اب پہروں ماں باپ کو یاد کر کے حسن بانو آنسو بہاتی رہتی۔ بادشاہ وقت کو حکومت کے کاموں سے فرصت کہاں کہ وہ دن رات حسن بانو کی دل جوئی کرتے۔ ایک دائی ماں کا دم تھا جو ہر دم اس کے ساتھ تھی۔ بادشاہ نے ایک اور انابی کا انتظام اس کی دیکھ بھال کے لیے کر دیا تھا، جو اس کی تعلیم و تربیت کا دھیان رکھتی تھی۔ دائی ماں کی محبت، شفقت اور پیار بھرے انداز نے آہستہ آہستہ اس کے دکھ درد میں کمی کر دی، اور وہ رفتہ رفتہ زندگی کے معمولات کی طرف لوٹ آئی، اور اب وہ خوش رہنے لگی۔ حسن بانو جب بڑی ہوئی تو اس نے بصد احترام بادشاہ سے اپنے والد کے مکان میں رہنے کی خواہش کی۔ بادشاہ نے بھی بار امانت بخوشی حسن بانو کے حوالے کیا، اور اپنی طرف سے بھی بیش قیمت تحائف دے کر محل سے رخصت کیا۔ بادشاہ نے برزخ سوداگر کے مال و اسباب اور اس کی تجارت کی نگرانی کے لیے اہل اور ذمہ دار لوگوں کو تعینات کیا۔ یوں گھر سے باہر کے معاملات ان لوگوں کی مدد سے چلنے لگے، اور گھر کے اندر نیک سیرت دائی ماں کے ہمراہ حسن بانو کے دن اطمینان سے گزرنے لگے۔ حسن بانو کو گم سم دیکھ کر کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس مکان میں آ کر اس کے والدین کی جدائی کا غم تازہ ہو گیا ہے۔ حسن بانو اکثر کسی سوچ میں ڈوبی نظر آتی۔ اس کی حالت دائی ماں سے چھپی نہ رہی۔ ایک دن دائی ماں نے کہا، بیٹی حسن بانو، کیا سوچ رہی ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ حسن بانو
ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، مادر مہربان، اس مکان کو ابا جان نے کس شوق سے بنوایا تھا، اس کی صفائی ستھرائی، رنگ و روغن اور سجاوٹ کا کتنا خیال رکھتے تھے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میری زندگی کا بھی کیا بھروسہ، سوچتی ہوں کہ ابا جان جو کچھ چھوڑ گئے ہیں وہ میری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، کیوں نہ یہ سب کچھ ضرورت مندوں اور مفلسوں میں تقسیم کر دوں۔ دائی ماں حسن بانو کی دلی کیفیت سمجھ گئیں اور اس کو تسلی دیتے ہوئے بولی، بیٹی رنجیدہ نہ ہو، زندگی اور موت کا سلسلہ تو ابد سے جاری ہے اور ازل تک جاری رہے گا۔ اس دنیا میں جو آیا ہے بالآخر اسے جانا ہی پڑے گا، لیکن جب تک زندگی ہے انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے، چاہے وہ دوسروں سے متعلق ہوں یا اپنی ذات سے متعلق ہوں۔ حسن بانو نے ایک آہ بھر کر کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن دائی ماں نے محبت سے حسن بانو کا ماتھا چوم کر کہا، بیٹی اب تم سمجھدار ہو چکی ہو، اپنا برا بھلا سمجھنے لگی ہو۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں بیاہ کر لینا چاہیے تاکہ زندگی کا سفر آسانی سے کٹ سکے۔ دائی ماں آپ جانتی ہیں دنیا میں میرا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں، ایک آپ ہیں جو مجھ پر ایک شفیق ماں کی طرح مہربان ہیں۔ ابا جان کی چھوڑی ہوئی دولت کے لالچ میں ہزاروں مجھ سے شادی کو تیار ہو جائیں گے، لیکن مخلص شخص تو مشکل سے ملتا ہے، اور میرے لیے یہ کام کون انجام دے گا؟ آپ خود بتائیے، ان حالات میں میں کس طرح شادی کا سوچ سکتی ہوں؟ دائی ماں نے چند منٹ غور و فکر کیا اور پھر کہا، میرے ذہن میں 7 سوال ایسے ہیں جن کا جواب صرف عقل سے کام لے کر نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی باہمت، نیک، سچا اور بہادر انسان ہو تو وہ ایک مدت تک دنیا کی خاک چھاننے کے بعد ان سوالوں کے جواب لا سکتا ہے۔ حسن بانو کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ دائی ماں اب تو موہن جوئی کی باتیں کرنے لگیں، اس سے ہمارے مسئلے کا کیا تعلق؟ دائی ماں نے اطمینان سے جواب دیا، تعلق ہے بیٹی، اب دیکھو ہم ان سوالوں کو ایک بڑی سی تختی پر لکھوا کر گھر کے دروازے پر لٹکا دیں گے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لکھ دیں گے کہ جو ان سوالوں کا صحیح جواب لائے گا وہ حسن بانو کو اپنے نکاح میں لانے کا حقدار ہوگا۔ اس طرح تمہیں ایک نیک سیرت شوہر مل جائے گا۔ حسن بانو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں دائی ماں، دروازے پر تختی لٹکانا مجھے بالکل پسند نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تختی پر سوالات لکھوا کر ہم دیوان خانے میں رکھ دیں، اور جب کہیں سے پیغام آئے تو اسے یہ تختی دکھا دی جائے۔ دائی ماں نے حسن بانو کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، میری بیٹی تو بہت عقل مند ہے۔ پھر اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، اوہو، مجھ بوڑھی کی سمجھ میں یہ نکتہ کیوں نہ آیا؟ ایک روز حسن بانو اپنے گھر کے دریچے میں کھڑی تھی کہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک پر ایک بزرگ صورت آدمی چل رہا ہے، اس کے آگے پیچھے 40 آدمی چل رہے ہیں۔ بزرگ صورت آدمی اس شان سے چل رہا ہے کہ اس کے ساتھی سڑک پر سونے چاندی کی اینٹیں رکھتے جاتے ہیں، اور وہ شخص ان پر پیر رکھتا ہوا راستہ طے کر رہا ہے۔ حسن بانو نے جلدی سے دائی ماں کو بلا کر یہ منظر دکھایا۔ دائی ماں دیکھیے، یہ تو کوئی بہت باکمال بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں بیٹی، یہ ہمارے بادشاہ کے پیر صاحب ہیں، اور ان کے آگے پیچھے چلنے والے ان کے مرید خاص ہیں جو دن رات پیر صاحب کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت مہینے میں 1-2 مرتبہ خود ان کے پاس جاتے ہیں، اور 1-2 مرتبہ پیر صاحب خود بھی شاہی محل جاتے ہیں۔ سنا ہے کہ دنیا میں ان جیسا متقی پرہیزگار انسان مشکل سے ملے گا۔ دائی ماں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو اپنے غریب خانے پر بلاؤں اور ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں۔ دائی ماں نے خوش ہو کر کہا، اس نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ حسن بانو نے ایک شخص کے ذریعے اپنی درخواست پہنچائی۔ بزرگ نے کہا، آج تو میرے پاس وقت نہیں، البتہ کل صبح ضرور آؤں گا، کیونکہ دعوت قبول کرنا سنت ہے اور اس کا منکر داخل جہنم ہوگا۔ حسن بانو بزرگ کا جواب سن کر بہت خوش ہوئی اور اگلے دن کی دعوت کے انتظامات شروع کر دیے
किस्म किस्म के उम्दा खाने पकवाए गए, मेवे लाए गए और मिठाइयों की भी कई किस्में तैयार कराएंगी। फिर एक ट्रे में ज़रो जवाहिर और सोने की अशरफियाँ रखकर दाई से बोली, देखिए दाई माँ, ये मैं पीर साहब की नज़र करूँगी, ठीक है ना? ठीक है बेटी, बुजुर्गों की खिदमत करने से छोटों का दर्जा बढ़ता है। हुसन बानो की हवेली में इस रोज़ रात गए तक अगली सुबह की दावत की तैयारियां होती रहीं। फिर सूरज निकलते ही हुसन बानो ने सारी हवेली की सफाई सुथराई करवाई, दरवाजे से लेकर कमरे तक कीमती कालीन बिछवाए और फिर पीर साहब की आमद का इंतज़ार करने लगी। उजाला फैलते ही पीर साहब अपने 40 मुरीदों के साथ हवेली की तरफ आते हुए नजर आए। हस्बे मामूल बुजुर्ग के आगे चलने वाले मुरीद सोने चांदी की ईंटें ज़मीन पर रखते और बुजुर्ग इन पर कदम रखते हुए हुसन बानो की हवेली पर पहुंच गए। हवेली के वो ख़ास खिदमतगार जिनको मेहमानों के इस्तकबाल की जिम्मेदारी दी गई थी, आगे बढ़े और नहायत इज़्ज़त व एहतराम से मेहमानों के लिए मखसूस किए हुए दीवान खाने में ले गए। दीवान खाने की सजावट नहायत कीमती सामान से की गई थी। कीमती पर्दे और इन पर मोतियों और कलाबतों से तैयार किए हुए दोहरे पर्दे देखकर बुजुर्ग और इनके मुरीद हैरान रह गए। जैसे ही पीर साहब और मुरीद अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे, उसी वक़्त खिदमतगार मिठाई और मेवों से भरे थाल ले आए। फिर ज़रो जवाहिर और सोने की अशरफियों से भरे 2 थाल पीर साहब के सामने रखते हुए एक खिदमतगार नहायत एहतराम से बोला, ये सब कुछ बीबी की तरफ से हजूर की नज़र हैं। पीर साहब ने एक नज़र इन सब चीज़ों पर डाली और फिर बेनियाजी से बोले, ये सब दुनियादारी के सामान हैं, हमें इनसे कोई वास्ता नहीं, इन्हें उठाकर ले जाओ। खिदमतगार पीर साहब के रोब से लरसते कांपते सामान उठाकर ले गए और हुसन बानो को सारा अहवाल कह सुनाया। अब तो हुसन बानो भी बहुत मरऊब हुई। फिर इसके कहने पर पीर साहब और इनके मुरीदों के लिए दस्तरखान लगवाया गया। खिदमतगार सोने चांदी के कलमची और अफ्ताबा कमरे में लाए, सबके हाथ धुलवाए और एक कोने में जाकर अदब से खड़े हो गए। फिर इनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, बीबी की दरख्वास्त है कि हजूर खाना तनावल फरमाएं। अब पीर और इनके मुरीदों ने छोटे छोटे नवाले लिए और मुंह में रखकर आहिस्ता आहिस्ता खाने लगे। पीर साहब ने बमुश्किल आधी रोटी और 2-4 लुक़मे बिरयानी के लिए और फिर खाने से हाथ खींच लिया। पीर साहब को देखकर मुरीदों ने भी खाने से हाथ रोक लिए। अब बेखिदमतगार ने आगे बढ़कर कहा, हजूर तकल्लुफ़ ना फरमाइए, सारा खाना तो यूं ही रखा है। पीर साहब ने कहा, ज़्यादा खाने से इंसान आराम तलब हो जाता है और इबादत में कोताही हो जाती है। हम सिर्फ इतना ही खाते हैं कि ज़िंदा रह सकें, बस अब ये दस्तरखान बढ़ाओ। खिदमतगारों ने दस्तरखान समेटा, सब मेहमानों के हाथ धुलवाए और फिर जड़ाओ इतरदान ले आए। पीर साहब ने खुश होकर अपने हाथों और दाढ़ी पर खूब इतर मला। मुरीदों ने उठकर पीर साहब की पोशाक पर भी खूब इतर छिड़का और जो बचा अपने काम में लिया। हुसन बानो को दुआएं देते हुए उठे और पीर साहब सोने चांदी की ईंटों पर कदम रखते हुए हवेली से बाहर चले गए। हुसन बानो और हवेली के मुलाजमीन भी दावत के इंतजामात की वजह से बहुत थक गए थे। मेहमानों के जाने के बाद कीमती सामान को समेटना था और कीमती बर्तनों को धोकर खुशक करना था, लेकिन ये काम अगले दिन के लिए छोड़ दिया गया और जल्दी जल्दी सब लोग खाना खाकर अपने अपने सोने के ठिकानों की तरफ चल दिए। शदीद थकान की वजह से बिस्तर पर जाते ही सबको ऐसी नींद आई, सुबह तक बेखबर सोते रहे। उधर पीर साहब और इनके मुरीदों की नींदें उड़ गई थीं और पीर साहब इस फिक्र में थे कि मुझे क्यों ये इल्म ना हो सका कि बरज़क सौदागर इतना मालदार शख्स था कि इसके घर का कीमती साजो सामान किसी बादशाह के महल के सामान का मुंह चढ़ा रहा था। पीर साहब दरअसल कोई पहुँचे हुए बुजुर्ग ना थे, बल्कि हकीकत तो ये थी कि वो एक बहुत चालाक किस्म के डाकू थे और इनके 40 साथी मुरीदों का रूप धारे हुए थे। ये सब मिलकर बहुत होशियारी से डाका डालते और दौलत इकट्ठा करते। यही वजह है कि जिस वक़्त ये लोग हुसन बानो की हवेली में दाखिल हुए
تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور بھوک پیاس جاتی رہی، لیکن وہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہوئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی ہر راستہ اور ہر چیز ان لوگوں نے اپنی نگاہ میں رکھ لی۔ حسن بانو کی حویلی سے اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو سارے ڈاکو منصوبہ بندی میں لگ گئے، اور پھر آدھی رات گزرتے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں حسن بانو کی حویلی میں جا دھمکے اور جلدی جلدی سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ کھٹ پٹ سن کر گھر کے ملازموں کی آنکھ کھل گئی، گھر میں چوروں کی فوج دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے جرأت سے کام لیا اور چوروں سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ باقی ملازمین جو حویلی کے پچھلے حصے میں اپنے کوارٹروں میں سو رہے تھے، انہیں اس آفت کی خبر بھی نہ ہوئی، لیکن گھر کے اندرونی حصے میں رہنے والے ملازمین چوروں کی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہوئے اور کچھ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اوپر کی منزل میں حسن بانو سو رہی تھی، شور شرابے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سب سے پہلے دائی ماں کو جگایا، پھر اپنے ملازموں کو چوروں کا مقابلہ کرتے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں وہ ڈاکوؤں کے سردار اور دوسرے چوروں کو پہچان گئی۔ اس نے کہا، دائی ماں، غضب خدا کا، یہ فراڈیا دن میں پیر کہلاتا ہے اور رات کو ڈاکے ڈالتا ہے۔ دیکھیں کس عیاری سے یہ لوگ ہمارا سامان لوٹ کر لے جا رہے ہیں۔ حسن بانو کے توجہ دلانے پر دائی ماں نے غور سے دیکھا تو کہا، واقعی یہ جعلی پیر اور اس کے ساتھی ہیں۔ بھلا دو کمزور عورتیں ان لٹیروں کا مقابلہ کس طرح کرتیں؟ اس لیے اپنے سامان کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتا دیکھ کر افسوس کرتی رہیں۔ جتنا سمیٹ سکتے تھے اتنا سمیٹ کر چور اپنے سردار کے ساتھ حویلی سے نکل گئے۔ خوف و دہشت سے رنج و الم میں ڈوبی رات بیت گئی۔ صبح ہوتے ہی حسن بانو اپنے چاروں خدمتگاروں کی لاشوں کو چرپائیوں پر رکھوا کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ حسن بانو کو یوں بغیر اطلاع کے دربار میں پایا تو بادشاہ نے کہا، حسن بانو، یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا جلدی کہو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ حسن بانو نے فریاد کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے جعلی پیر نے میری مہمان نوازی کا یہ صلہ دیا کہ رات کے اندھیرے میں اپنے چوروں کی ٹیم لے کر میرے مکان میں نقب لگائی۔ میرے وفادار ملازموں نے مزاحمت کی تو کچھ زخمی ہوئے اور کچھ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ جہاں پناہ مجھے انصاف دلائیے اور اس جعلی پیر اور اس کے ساتھیوں کو سر عام سزا دیجیے۔ بادشاہ جو اس جعلی پیر پر اندھا اعتماد کرتا تھا، یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ اس بے وقوف لڑکی نے نیک سیرت فرشتہ خصلت پیر صاحب پر الزام لگایا ہے اور انہیں خونی اور چور کہا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے فوری طور پر سنگسار کر دیا جائے۔ وزیر انصاف نے نہایت دانش مندی سے عرض کیا، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو اور عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ یہ برزخ سوداگر مرحوم کی بیٹی حسن بانو ہے، جسے حضور بچپن ہی سے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے آئے ہیں۔ اگر اسے سنگساری کی سزا دی گئی تو دوسرے مخلص لوگ کیا خیال کریں گے؟ کہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں کہ ہماری اولاد کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہی سلوک ہو سکتا ہے۔ انسان کو اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، ممکن ہے اس خیال سے وہ حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں یا دشمن سے جا ملیں۔ اس لیے دست بستہ عرض ہے کہ سنگساری کی سزا مناسب نہیں۔ بادشاہ جو کہ فطرتاً نیک انسان تھا، لیکن پیر سے اندھی عقیدت نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ وزیر کے مشورے پر اس نے چند لمحے غور کیا اور پھر کہا، تمہاری سفارش اور برزخ کی روح کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے ہم موت کی سزا معاف کرتے ہیں، لیکن پیر صاحب پر جو الزام لگایا ہے اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ ہمارا حکم ہے کہ اس لڑکی کو اس دائی کے ساتھ ہمارے ملک کی سرحد سے نکال دو اور اس کے گھر کا سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ بادشاہ وقت کے آگے کسی کی کیا مجال؟ بادشاہ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی اور حسن بانو کو بے سر و سامان ملک کی سرحد سے باہر نکال دیا گیا اور اس کا تمام مال و اسباب بحق سرکار ضبط کر لیا گیا۔ کیا قیامت سی قیامت تھی! حسن بانو اور دائمہ ویسے ہی گزشتہ آدھی رات سے جاگ رہی تھیں۔ صبح ناشتہ کرنے کا بھی ہوش نہ ہوا
اور اب بادشاہ نے انہیں ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا کہ جس سے نکلنے کا کوئی رستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حسن بانو اور دائمہ کسی پناہ کی تلاش میں بھوکی پیاسی جنگل میں چلتی جا رہی تھیں۔ اب وہ اپنے ملک کی سرحد سے کئی میل دور آگے آ گئی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن پانی کا ایک گھونٹ یا کھانے کا ایک نوالا بھی ان کے حلق سے نہیں اترا تھا۔ اب رات سر پر آ گئی تھی، اس لیے ایک محفوظ جگہ دیکھ کر انہوں نے رات گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ ناز و نام میں پلی حسن بانو کبھی کھلے آسمان کے نیچے نہیں سوئی تھی، اور اب کہاں بھیانک جنگل، تاریکی اور جنگلی پرندوں کی کرخت آوازیں، وحشی درندوں کی خون خوار دہاڑیں۔ کوشش کے باوجود ان دونوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ دونوں ساری رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی رہیں۔ حسن بانو کی زبان سے بار بار یہی نکل رہا تھا، اے میرے رب، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں تیری ناچیز بندی ہوں۔ اگر انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے درگزر فرما اور ایسی مشکل سے میری مدد فرما۔ یا میرے اللہ، تیرے سوا میں کسی سے مدد نہیں چاہتی، میری مدد فرما میرے مولا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ حسن بانو کو یوں رو رو کر فریاد کرتے دیکھ کر دائی ماں کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اس نے حسن بانو کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جان مادر، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ تیری بے گناہی صاف ظاہر ہے، مگر بادشاہ سلامت کو مکار ڈاکو کی حقیقت معلوم نہیں۔ اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے اس نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، لیکن قدرت کو ڈاکو اور تیرا معاملہ بخوبی معلوم ہے، اس لیے تیرے ساتھ انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا۔ تو فکر نہ کر اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ۔ حسن بانو اور دائی ماں کا دوسرا دن بھی فاقے سے گزر گیا۔ تیسرے دن دوپہر سے پہلے ہی نکاہت اور کمزوری سے حسن بانو کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو وہ مجبوراً ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گئی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ پتوں کے فرش پر لیٹتے ہی حسن بانو کو نیند آ گئی۔ نیند کی وادی میں اترتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے سرہانے ایک نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہیں، سراپا ایسا کہ دل کھنچا جائے۔ صاف ستھرا لباس، پاؤں میں لکڑی کی کھڑاویں، گلے میں تسبیح، ہاتھ میں سبز عصا اور چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ حسن بانو نے حیرانی سے بزرگ کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا، اے لڑکی، اپنے رنج و غم بھول جا، اللہ تعالیٰ نہایت کرم کرنے والے ہیں اور کارساز ہیں۔ اس درخت کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جسے قدرت نے تیرے ہی لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ خزانہ تیرے مرحوم باپ کی دولت سے ہی زیادہ نہیں، بلکہ خراساں کے بادشاہ کا خزانہ بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ حسن بانو نے عاجزی سے کہا، حضور، میں ایک کمزور سی لڑکی ہوں، مجھ میں اتنی طاقت کہاں کہ زمین کھود کر خزانہ نکال سکوں۔ بزرگ شفقت سے مسکرائے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس خزانے کی زمین تک پہنچایا ہے، وہی تجھے قوت بھی عطا کرے گا۔ تو ایک لکڑی لے کر زمین کھودنے کی ہمت تو کر، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ روپوش ہو گئے۔ ان کو پکارتے پکارتے حسن بانو کی آنکھ کھل گئی۔ حسن بانو کو نیند میں کسی کو پکارتے دیکھ کر قریب لیٹی ہوئی دائی ماں اٹھ بیٹھی۔ گھبرا کر حسن بانو کا سر اپنے سینے پر لگایا اور تسلی دی، خیر تو ہے جانے مادر، کوئی خواب دیکھا کیا؟ ہاں ماں، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ آپ ایسا کریں کہ زمین کھودنے کے لیے کوئی لکڑی تلاش کریں۔ دائی ماں نے حیرانی سے پوچھا، خیر تو ہے، زمین کھودنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تب حسن بانو نے اپنا خواب کہہ سنایا، پھر کہا، مجھے یقین ہے کہ میرا خواب سچا ہے اور اس درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے جو میری زندگی بدل دے گا، بلکہ دوسرے ہزاروں بندگان خدا کی زندگی بھی سنوار دے گا۔ تم ایک لکڑی تو ڈھونڈ لاؤ، پھر دیکھتے ہیں۔ تھوڑی تلاش کے بعد دائی ماں ایک لکڑی ڈھونڈ لائیں، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا حسن بانو کو دیا، دوسرا اپنے ہاتھ میں لیا، پھر دونوں درخت کی جڑ کے قریب زمین کھودنے بیٹھ گئیں۔ یوں تو زمین خاصی سخت نظر آ رہی تھی، لیکن جب دونوں نے لکڑی سے زمین کھودنا شروع کی
تو معلوم ہوا کہ زمین تو نہایت نرم محسوس ہو رہی ہے۔ اب خزانہ حاصل کرنے کی خواہش نے ان کے اندر ایک تازہ توانائی بھر دی۔ جلد ہی دونوں نے کافی گہرائی تک زمین کھود لی۔ ان کے ہر وار پر یوں لگتا تھا جیسے زمین اپنے آپ ان کے لیے رستہ بناتی جا رہی ہو۔ زمین کھود کر مٹی باہر نکالتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ یوں محسوس ہوا کہ جیسے لکڑی کسی سخت چیز سے ٹکرا رہی ہو۔ دونوں نے بہت کوشش کی کہ یہ سخت چیز ٹوٹ جائے، لیکن بات نہ بنی۔ تب حسن بانو نے مٹی باہر نکال کر زمین پر ہاتھ پھیرا تو انہیں زمین میں بڑی بڑی تانبے کی دیگیں نظر آئیں۔ اب تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حسن بانو نے جھک کر ایک دیگ کا ڈھکن اٹھایا تو چمکتی اشرفیاں دکھائی دیں۔ اس نے دیگ میں سے مٹھی بھر اشرفیاں اٹھائیں اور دیگ کا منہ دوبارہ بند کر دیا۔ مٹی ڈال کر زمین ہموار کر دی اور پھر سجدہ شکر بجا لائی۔ شکرانے کے بعد حسن بانو نے کہا، اے مادر مہربان، ہم دونوں نے 3 روز سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بھوک سے برا حال ہے۔ اگر آپ ہمت سے کام لیں اور شہر جا کر کھانے پینے کا کچھ سامان لے آئیں تو بدن میں کچھ طاقت آئے۔ دائمہ نے کہا، جانے مادر، مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس جنگل میں تمہیں تنہا کس طرح چھوڑ دوں؟ اگر خدا نخواستہ کوئی ناگہانی ہو گئی تو میری دنیا تاریک ہو جائے گی۔ حسن بانو ابھی شہر سے سامان لانے کی کوئی تدبیر سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر دور سے آتے ہوئے مسافر پر پڑی۔ حسن بانو کے ذہن میں فوراً ایک تدبیر آئی۔ اس نے کہا، دائمہ، اس راہی گیر کو بلاؤ، ہم ایک اشرفی دے کر شہر سے سامان لانے کو بھیج دیں گے۔ دائی نے نوجوان کو آواز دے کر بلایا۔ وہ تیزی سے قریب آیا اور حسن بانو کو دیکھ کر بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ دائی جلدی سے آگے بڑھی اور گھبراتے ہوئے بولیں، ارے ارے، یہ کیا بدتمیزی ہے، دور ہٹو۔ نوجوان دائی ماں کی پریشانی سمجھ گیا۔ حسن بانو سے ہٹ کر دائی ماں کے قریب آیا اور بولا، حسن بانو، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں تو قمر ہوں۔ جب تم بہت چھوٹی تھیں میں تمہارے گھر آیا کرتا تھا۔ حسن بانو مسکرائی اور بولی، بھائی، میں تمہیں پہچان گئی ہوں۔ تم ہم سے ہمیشہ دور دور رہے ہو، لیکن اس وقت فرشتے کی طرح کہاں سے آپ موجود ہوئے؟ قمر نے کہا، حسن بانو، یہ تو آپ جانتی ہیں کہ ہم لوگ غریب ہیں اور اپنی غربت کی وجہ سے ہمیشہ آپ سے دور دور رہے۔ یہ خیال ہمیشہ حائل رہا کہ ہم تو مارے محبت کے آپ سے ملنے جائیں اور کوئی ہمیں لالچی سمجھے یا پھر ہماری غربت سے آپ پر بھی کوئی حرف آئے، اس لیے دور سے ہی دعا گو رہے۔ لیکن کل رات جب مجھے معلوم ہوا کہ بادشاہ نے آپ کو ملک سے نکال دیا ہے اور ساری جائیداد ضبط کر لی تو مجھ سے رہا نہ گیا، لہٰذا تمہارے کھانے پینے کے لیے جو کچھ گھر میں تھا لے کر تمہاری تلاش میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ شکر ہے اللہ نے میری سن لی اور تم کو صحیح سلامت دیکھ لیا۔ باتیں کرتے کرتے قمر نے اپنے ساتھ لائی ہوئی پوٹلی کھولی، اس میں سے کھانے کے برتن نکال کر گھاس پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، آؤ پہلے کچھ کھا پی لو، پھر بعد میں باتیں ہوں گی۔ دائمہ، حسن بانو اور قمر نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ قمر بے حد محنتی اور شریف نوجوان تھا۔ اس کا تعلق بھی حسن بانو کے خاندان سے تھا، اس لیے کھانے کے بعد حسن بانو نے بلا تکلف کہا، بھائی، تم بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، مگر ایک ضروری کام ہے جو تم ہی کر سکتے ہو۔ بہن، تم میری تھکن کی فکر نہ کرو، بس کام بتاؤ۔ قمر بھائی، بات یہ ہے کہ گرچہ بادشاہ نے میری جائیداد ضبط کر لی ہے، لیکن پھر بھی خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور اس کی ہی حکمت ہے کہ تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ پہنچے، اور یوں مجھے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ میرے قبیلے والے مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں۔ اب میں ان کے قریب ہی رہنا چاہتی ہوں۔ تم جا کر سب کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اب ان کے رہنے سہنے کا سب انتظام میرے ذمہ ہوگا۔ یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، بھائی، میں تو بڑے کام کرنا چاہتی ہوں۔ اب تم شہر سے بہترین معماروں اور مزدوروں کو بلا لو، میں اس جنگل میں ایک نیا شہر آباد کرنا چاہتی ہوں۔ قمر حیرانی سے حسن بانو کو دیکھنے لگا۔ وہ قمر کی پریشانی بھانپ گئی
اور مسکرا کر بولی، تم فکر نہ کرو بھائی، اگر تم نے اور قبیلے والوں نے میرا ساتھ ایمانداری سے دیا تو یہ جنگل بہت جلد ایک پر رونق شہر میں تبدیل ہو جائے گا۔ قمر دوبارہ جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہوا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو دائی ماں نے کہا، یہ ماں تم پر قربان جائے بیٹی، تم نے خزانے کا راز پوشیدہ رکھ کر بہت اچھا کیا، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ لالچ بری بلا ہے۔ دائی ماں، یہ سب آپ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے، ورنہ اس آفت پر میں شاید ہمت ہار جاتی۔ دوسرے دن قمر اپنے تمام قبیلے والوں کو ان کے ساز و سامان کے ساتھ لے آیا، ساتھ ہی بہترین مزدوروں اور کاریگروں کا بھی ایک قافلہ تھا۔ حسن بانو نے قمر کے ذریعے سب سے تعارف حاصل کیا، مزدوروں اور کاریگروں سے ان کے کام کے بارے میں معلومات کیں، اور جب اطمینان ہو گیا تو اس نے قبیلے والوں سے کہا، آپ لوگ کچھ دن تکلیف میں گزارا کر لیں، پھر آپ لوگوں کے لیے پختہ مکانات تیار ہو جائیں گے، پھر ہم سب آرام سے رہنے لگیں گے۔ اب حسن بانو مزدوروں اور معماروں سے مخاطب ہوئی، میں یہاں ایک خوبصورت شہر آباد کرنا چاہتی ہوں، اور اس کی بنیاد ایک عالی شان حویلی اور 50 خوبصورت مکانوں سے رکھنا چاہتی ہوں۔ تمہیں محنت کے مناسب اجرت ملے گی۔ اگر تم اور تمہارے ساتھی راضی ہوں تو صبح سے کام شروع کر دو، ورنہ میں دوسرے لوگوں سے بات کروں گی۔ کاریگروں کے سردار نے کہا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک مستقل روزگار مل رہا ہے، ہم اپنی رہائش کے لیے بھی یہیں کہیں جھونپڑیاں کھڑی کر لیں گے تاکہ دن رات کام جاری رکھ سکیں۔ شاباش، مجھے ایسے ہی جذبے کی ضرورت ہے۔ اب صبح ہوتے ہی رقم لے کر ضرورت کا سامان لے آؤ اور خدا کا نام لے کے تعمیر شروع کر دو۔ سب معاملات بخوبی طے پا گئے تو رات دائی ماں اور حسن بانو نے شکرانے ادا کرتے ہوئے گزار دی۔ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ نئے شہر کی بنیاد رکھ دی گئی۔ سینکڑوں مزدوروں اور کاریگروں کی شب و روز کی محنت رنگ لائی اور ایک شاندار حویلی اور 50 مکانات تیار ہو گئے۔ حسن بانو دائی ماں اور چند خدمت گاروں کے ساتھ حویلی میں رہنے لگی، اور قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی ایک ایک مکان رہنے کے لیے دے دیا گیا۔ پھر حسن بانو نے مزدوروں، کاریگروں اور معماروں سے کہا، ابھی آپ لوگوں کا کام ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں تاکہ کچھ عرصے کے بعد یہاں ایک خوبصورت شہر آباد ہو سکے۔ ٹھیک ہے بی بی، کاریگروں کے سردار نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ تعمیرات کا دوسرا دور شروع ہو، آپ لوگ اپنے مکانات بھی میرے اخراجات پر تعمیر کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہیں ہی بلوا لیں تاکہ آپ لوگ بھی اطمینان سے رہ سکیں۔ تمام لوگوں نے خوشی کے نعرے بلند کیے اور حسن بانو کو دعائیں دیں، لیکن معماروں کے سردار نے کہا، بی بی حسن بانو، آپ کا خیال بہت مناسب ہے، لیکن ہمارے خیال میں شہر بسانا خطرے سے خالی نہ ہوگا، کیونکہ اس جگہ سے ملک خراسان کی سرحد بمشکل 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب خراسان کے بادشاہ کو شہر کی تعمیر کی اطلاع ہوگی تو وہ سمجھے گا کہ ضرور کوئی دشمن اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے جنگل کو شہر میں بدلنا چاہتا ہے، پھر یقیناً وہ ہمیں پریشان کرنے کی سوچے گا، لہٰذا کسی خطرے سے بچنے کے لیے بہتر ہوگا کہ بادشاہ سے شہر کی تعمیر کرنے کی باقاعدہ اجازت لی جائے۔ حسن بانو کو یہ تجویز پسند آئی اور اس نے تجویز پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے دن حسن بانو نے عربی نسل کا ایک نہایت عمدہ مشکی گھوڑا لیا، پھر سوداگروں جیسا لباس بنوایا، ایک تھال میں ہیرے جواہرات اور دوسرے میں یاقوت کا بنا ہوا مور رکھا، پھر مردانہ بھیس بدلا اور اپنے چند خدمت گاروں کے ساتھ بادشاہ کے محل کی طرف رخ کیا۔ جب یہ لوگ سوداگروں کے روپ میں بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے تو عالم یہ تھا کہ حسن بانو ایک نوجوان سوداگر کے روپ میں مشکی گھوڑے پر سوار تھی۔ آگے آگے قیمتی لباس میں ملبوس خدمت گاروں نے سر پر سجے ہوئے تھال اٹھا رکھے تھے۔ یہ شاندار قافلہ محل کے دروازے پہ پہنچا، پہرے داروں سے بات کی تو انہوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ایک سوداگر اپنے خدمت گاروں کے ساتھ بہت دور سے آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مہمان کو عزت و احترام کے ساتھ لے آؤ۔ بادشاہ سوداگر کا
حسن تکلم، بہترین لباس اور قیمتی تحائف دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اسے محبت سے اپنے قریب بٹھایا اور اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ سوداگر کے روم میں حسن بانو نے کہا، جہاں پناہ، اس ناچیز کو قدرت نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ارادہ ہے کہ کسی ایسے غیر آباد علاقے کو بسا کر رہائش اختیار کروں جو کسی منصف مزاج، مردم شناس اور عادل حکمران کے ملک کی سرحد کے نزدیک ہو۔ بہت خوب نوجوان، ہم تمہارے اعلیٰ خیالات جان کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے کہا۔ نوجوان سوداگر نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، میں نے تقریباً دنیا کے ہر ملک کے حکمران پر نظر ڈالی تو عالیجا کے مقابلے میں سب کو کمتر پایا، تو آپ سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ بس اسی وقت سما نے سفر باندھا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب اگر حضور کا کرم ہو تو خراسان کی سرحد کے نزدیک جنگل کو صاف کرا کر ایک خوبصورت شہر بسانے کی تیاری کروں، ورنہ ناکام و نامراد لوٹ جاؤں۔ بادشاہ نوجوان سوداگر کی صاف گوئی سے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، نوجوان، تمہارا جذبہ تعمیر سلامت رہے۔ زمین تو خدا کی ملکیت ہے، ہم کو تو صرف اس کو آباد کرنے کا اختیار ہے۔ اگر تم ہمارے علاقے کو رونق بخشنا چاہتے ہو تو تمہیں پورا حق حاصل ہے۔ تم نے ہماری منشا دریافت کر کے ہمیں عزت بخشی ہے، لہٰذا ہم بھی اپنا فرض نبھائیں گے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ اپنی اولاد جیسا سلوک روا رکھیں گے، اور شہر کی تعمیر میں بھی ہر قسم کی مدد ہم پہنچائیں گے۔ اس سلسلے میں تم بلا روک ٹوک ہر وقت ہمارے پاس آ سکتے ہو اور ہماری مدد حاصل کر سکتے ہو۔ نوجوان سوداگر نے ادب سے سر جھکایا، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، عالیجا، آپ نے مجھے اپنی اولاد جیسا مرتبہ عطا کیا ہے، تو میں درخواست کروں گا کہ آج سے آپ میرا کوئی نام بھی تجویز فرما دیں۔ بادشاہ نوجوان سوداگر کی بچوں جیسی بات سن کر بے اختیار ہنس دیا۔ بہت خوب، تم نے بڑی عجیب فرمائش کی ہے، لیکن ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ تمہاری خوبصورتی کے اعتبار سے ہم نے تمہارا نام ماہر و شاہ تجویز کیا ہے، کہو پسند آیا؟ سوداگر جھک کر ادا بجا لایا اور کہا، عالیجا، آپ نے بہت خوب نام تجویز کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حضور کی جتنی تعریف سنی تھی، ملاقات پر اس سے زیادہ پایا۔ اب اجازت دیجیے۔ بادشاہ سے رخصت ہو کر حسن بانو واپس اپنی حویلی میں چلی آئی۔ 2 سال کی مسلسل محنت اور کوشش کے بعد حسن بانو نے خراسان کی سرحد سے 20 میل دور ایک شہر آباد کر لیا۔ شہر کی تعمیر کے دوران میں حسن بانو اکثر بادشاہ کے دربار میں جاتی رہتی تھی۔ ایک روز حسن بانو دربار پہنچی تو معلوم ہوا کہ بادشاہ اپنے پیر سے ملاقات کے لیے جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ آؤ آؤ ماہر و شاہ، بہت اچھے وقت پر آئے، ہمارے ساتھ پیر صاحب کی زیارت کرو۔ کہتے ہیں بزرگوں کی زیارت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ماہر و شاہ نے کہا، جہاں پناہ کی بدولت مجھے یہ زیارت حاصل ہو، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ پھر حسن بانو بادشاہ کے ساتھ پیر کے مکان پر گئی۔ بادشاہ نے پیر صاحب سے اس کی خوب تعریف کی اور ایک نیا شہر آباد کرنے کا احوال بھی سنایا۔ تب اس نے کہا، علم پناہ، اس ناچیز کی حویلی یہاں سے 25 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں تک پہنچنے میں پیر صاحب کو زحمت اٹھانا پڑے گی۔ اگر مجھے برزخ سوداگر کی حویلی چند روز کے لیے عنایت کر دی جائے تو میں اسی شہر میں پیر صاحب کی دعوت کرنے کی سعادت حاصل کر لوں گا۔ حسن بانو کی بات پر چونک کر بادشاہ نے کہا، برزخ سوداگر کی حویلی کے بارے میں تمہیں کیسے علم ہوا؟ ماہر و شاہ نے کہا، میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے اس کی حویلی بہت خوبصورت ہے۔ چونکہ حویلی سرکار کے حق میں ضبط کر لی گئی ہے، اس لیے خالی پڑی ہوئی ہے۔ تمہاری اطلاع صحیح ہے، آج سے یہ حویلی ہم نے تم کو بخش دی، اب تم اس کے مالک ہو، جو چاہو سو کرو۔ عالم پناہ کا اقبال بلند ہو، آپ نے میری بڑی عزت افزائی کی ہے۔ پھر اس نے پیر سے مخاطب ہو کر کہا، حضور، یہ خطا کار آپ کو حویلی تشریف لانے کی دعوت دیتا ہے، آپ تشریف لائیں گے تو میرے گناہ دھل جائیں گے۔ پیر نے جواب دیا،
ہم اپنے در سے کسی کو مایوس جانے نہیں دیتے۔ تم جس وقت بھی یاد کرو گے ہم اپنے مریدوں کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اب حسن بانو نے اپنے والد کی حویلی کی مرمت کا سلسلہ شروع کیا، پھر اس کو قیمتی اور نازک ساز و سامان سے سجایا، سونے چاندی کا جڑاؤ سامان ایسی ایسی جگہوں پر رکھا کہ آنے والے کی نگاہ ضرور ان پر پڑے۔ اس تیاری کے بعد اس نے پیر صاحب کو دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔ اب حسن بانو نے اپنے خاص باورچیوں سے طرح طرح کے پکوان پکوائے اور پیر کی نظر کرنے کے لیے تحائف بھی جمع کیے۔ اگلے دن پیر صاحب اپنے 40 مریدوں کے ساتھ اس شان سے حویلی میں داخل ہوئے کہ سونے کی اینٹوں پر قدم رکھتے ہوئے حویلی میں قدم رکھا۔ دروازے سے کمرے تک قالین بچھا ہوا تھا۔ قالین اتنا دبیز تھا کہ قدم رکھو تو پیر دھس جاتے تھے۔ مہمانوں کے کمرے میں پیر صاحب کو پہنچایا گیا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کمرے کے عین درمیان ایک تخت بچھا ہوا تھا جس میں جا بجا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور سونے کے باریک تاروں سے گل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ جب سب خدمت گاروں نے پیر صاحب کو بحد احترام تخت پر بٹھایا تو وہ دل میں کہنے لگا، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، رات کی تاریکی پھیلتے ہی یہ تخت میرے قبضے میں ہوگا۔ پیر اور سارے مرید جب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو ماہر الشاہ چند خدمت گاروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ پیر کو بڑے ادب سے سلام کیا اور خدمت گاروں کو دسترخوان لگانے کا اشارہ کیا۔ کھانا جب لگایا گیا تو پیر نے دیکھا کہ سارے برتن چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ ہاتھ دھلوانے کے لیے چلمچی اور آفتابہ ہنر مندی اور کاریگری کے خوبصورت نمونے ہیں۔ پیر نے سوچا، آج کی رات ہی یہ سب قیمتی سامان میرے قبضے میں ہوگا۔ کھانے کی ابتدا سے پہلے خدمت گاروں نے زر و جواہر سے بھرا تھیلا پیش کیا تو پیر نے کہا، ماہر الشاہ، ہم فقیروں کو مال و دولت سے کوئی سروکار نہیں، یہ تو سب دنیا داری کے سامان ہیں، انہیں ہماری نظروں سے دور لے جاؤ۔ اس کے بعد دوسری خدمت گار آئے، انہوں نے خشک میوہ جات اور تازہ پھلوں کے ٹوکرے پیش کیے، ان کو بھی پیر نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ماہر الشاہ نے نہایت ادب سے کہا، حضور کھانا تو کھا لیجئے تاکہ میری خوش نصیبی کا دروازہ کھلے۔ پیر نے ماہر الشاہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ہاتھ کھینچ لیا۔ اب تو مریدوں نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ ماہر الشاہ نے مزید کھانے کی درخواست کی تو پیر نے جواب دیا، فقیروں کو پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے ورنہ اللہ کی عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، جو بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اب خدمت گاروں نے ہاتھ دھلوائے، پھر عطر دان پیش کیا۔ پیر اور ان کے ساتھیوں نے اپنے لباس پر خوب عطر چھڑکا، پھر ہاتھوں پہ مل کر چہرے پر بھی لگایا۔ ماہر الشاہ کے روپ میں حسن بانو سوچ رہی تھی کہ ان کے پاس تھوڑا سا بھی دماغ ہوتا تو انہیں یاد آ جاتا کہ اس حویلی میں پہلے بھی دعوت کے موقع پر آج کی طرح زر و جواہر اور میووں کے تھال پیش کیے گئے تھے اور کھانے کے بعد اسی طرح عطر دان لایا گیا تھا، لیکن دروغ گوئی کی وجہ سے شاید ان کا حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے۔ ادھر پیر بھی اپنی سوچوں میں گم تھا، وہ ایک ایک چیز کو نظر میں رکھ رہا تھا اور منصوبے بنا رہا تھا، لیکن زبان سے ماہر الشاہ کو دعائیں دیتا، سونے چاندی کی اینٹوں پر قدم رکھتا حویلی سے رخصت ہوا۔ اس کے جانے کے بعد حسن بانو نے خوب ہنس ہنس کر جعلی پیر کی باتیں دائمہ کو سنائیں۔ آج تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دائمہ نے کہا، اور اللہ نے چاہا تو اب اس کے 14 طبق بھی روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حسن بانو نے کہا، شام سے پہلے ہی میں جا کر کوتوال شہر کو خبر کر دوں گی کہ آج ہماری حویلی میں ڈاکہ پڑنے کا امکان ہے، لہٰذا حفاظت کا بخوبی بندوبست کیا جائے۔ دائی جب کوتوال شہر کے پاس پہنچی تو اس نے نہایت توجہ سے اس کی بات سنی اور کہا، میں ابھی سپاہیوں کو مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ سادہ لباس میں حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور ماہر الشاہ کی خدمت میں میرا سلام کہیے گا اور کہیں کہ وہ بالکل مطمئن رہیں، ڈاکو آپ کی حویلی کی طرف بری نظر بھی نہیں ڈال سکیں گے۔ کوتوال شہر کو
बखूबी इल्म था कि बादशाह माहिर शाह के साथ बेटों जैसा सलूक करता है। माहिर शाह की हिफाजत में ज़रा भी कोताही हुई तो बादशाह सख्त सज़ा देगा। इस ख्याल से इसने 200 सिपाहियों को बरज़ख सौदागर की हवेली के चारों तरफ छुपकर पहरा देने पर मामूर कर दिया और ख़ास हदायत की कि जब डाकू मालो असबाब लूटकर बाहर निकलें तब इनको जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए। उधर हवेली में हुसन बानो ने अपने खिदमतगारों को हदायत कर दी कि अगर रात को हवेली पर डाकू हमला आवर हों तो हरगिज़ मुकाबला न करें, बल्कि वो जो ले जाना चाहें ले जाने दें। खिदमतगार बहुत हैरान हुए लेकिन खामोश रहकर हुक्म की तामील का वादा कर लिया। रात गहरी होते ही डाकू आ पहुँचे। सबने चेहरों पर सियाह निकाब ओढ़ रखे थे, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। डाकुओं ने नहायत फुर्ती से सामान की गठरियां बांधना शुरू की। हर एक ने बड़ी बड़ी गठरी कांधे पर डाली, लेकिन पीर ने तो तख्त ही सर पर उठा लिया। डाकुओं की लूट मार के वक़्त हुसन बानो दाइमा और खिदमतगार जाग रहे थे और अपने अपने बिस्तरों पर दम साधे पड़े हुए थे। लेकिन डाकुओं ने समझा कि ये सब दावत के इंतजामात की वजह से थक कर बेखबर सो रहे हैं। सामान समेटकर आहिस्ता आहिस्ता सब हवेली से बाहर निकल गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इनके इस्तकबाल को 200 सिपाही हथियार संभाले इनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आखिरी चोर ने हवेली से कदम बाहर रखा, सिपाही एक तूफान की तरह आगे बढ़े और सबको रस्सियों में जकड़ लिया। हमला इतना अचानक और शदीद था कि चोर अपने बचाव में कोई तदबीर ना कर सके। सिपाहियों ने सारे चोरों को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सुबह जब हुसन बानो माहिर शाह के भेस में दरबार पहुंची तो बादशाह ने हस्बे मामूल इसे तख्त के करीब जगह दी और अपने मामलात निपटाने लगा। थोड़ी देर बाद कोतवाले शहर हाजिर हुआ, हाथ बांधकर अर्ज की, आलम पना, रात बरज़ख सौदागर की हवेली में ज़बरदस्त डाका पड़ा। डाकू तमाम माल और असबाब लूट कर ले जा रहे थे कि मेरे हुक्म पर मेरे जानबाज सिपाहियों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने हैरत से माहिर शाह की तरफ देखकर कहा, माहिर शाह, तुमने हमसे कोई जिक्र ना किया। माहिर शाह ने नहायत अदब से कहा, जहाँ पना, मैं इसलिए खामोश रहा कि कहीं आप मेरी बात पर यकीन ना फरमाएं, इसलिए खामोशी में आफियत समझी। ये कैसे हो सकता है कि हम तुम्हारी बात पर एतबार ना करें? माहिर शाह ने कहा, हजूर, इसका जवाब मैं बाद में पेश करूँगा, पहले आप डाकुओं से निमट लें। माहिर शाह के जवाब ने बादशाह के जलाल को दावत दी, लेकिन इसने इस तूफान का रुख कोतवाले शहर की जानिब मोड़कर कहा, तमाम डाकुओं को पेश करो, हम अपने मुल्क को अपने अंदरूनी दुश्मनों से पाक कर देना चाहते हैं, जो हमारी मासूम रियाया का चैनो आराम लूट रहे हैं। कोतवाले शहर दरबार के आदाब बजा लाते हुए उल्टे कदमों से दरवाजे तक गया। वहां मौजूद सिपाहियों से कहा, तमाम डाकुओं को दरबार में ले आओ। एक सिपाही ने कहा, कोतवाल साहब, वो डाकू जिसने तख्त सर पर उठा रखा है, वो कहता है कि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो वो सारा सामान हमें दे देगा, वरना रहा होकर वो हमें बादशाह से सज़ा दिलवाएगा। कोतवाल ने बुलंद आवाज़ से कहा, इस डाकू को बकने दो, वो सारी रात ऐसी ही बातें करता रहा है। जब सिपाहियों ने तमाम डाकुओं और इनके सिरदार को बादशाह के दरबार में पेश किया तो वो पहचान गया कि ये तो पीर और इसके मुरीद हैं। बादशाह को देखकर पीर थर थर काँप रहा था। इसकी निगाहें फर्श पर गड़ी हुई थीं, पेशानी से पसीना फूट रहा था। इससे पहले कि बादशाह कुछ कहता, माहिर शाह ने अपने सर से पगड़ी उतारकर एक तरफ रखी और अपने बाल खोल दिए। अब इसने बादशाह को मुखातिब करके कहा, मैं बरज़ख सौदागर की बेटी हुसन बानो हूँ। पहले भी इस बदमाश ने मेरा घर लूटा था, लेकिन फरियाद करने पर आलम पना ने मुझे बेसरो सामान करके मुल्क से निकाल दिया था। हजूर, आज आपने खुद अपनी निगाहों से देख लिया कि ये वही जाली पीर है जिसकी आप इतनी इज्जत करते थे। बादशाह एक तरफ हुसन बानो से शर्मिंदा था तो पीर की हरकत पर गुस्से से खोल रहा था। इनके सामान की तलाशी ली जाए, बादशाह ने गिरज कर कहा। कोतवाल ने
हर एक की गठरी खुलवाई तो हुसन बानो के सामान के अलावा कुमंदे, छुरियां और दूसरे औजार निकले। इस मक्कार डाकू ने हमें भी धोखे में रखा। ऐसे शख्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इन सबको शहर के चौक में शाम से पहले फांसी दे दी जाए। बादशाह ने तख्त से उठकर महल का रुख किया तो डाकुओं का सरदार बदतमीजी से चलाया। एहसान फरामोश, कुछ तो ख्याल कर। मैंने हमेशा तुम्हारे हक में दुआ की। मेरी दुआओं के ही तुफैल तुम इतने बड़े मुल्क पर बादशाहत कर रहे हो। किसी के बहकावे में आकर मुझसे आंखें फेर रहे हो। याद रख कि तू एक अजीम गुनाह अपने सर ले रहा है। जाली पीर की इस बात ने बादशाह के गुस्से की आग को और भड़का दिया और इसने हुक्म दिया, इसको फौरन हमारी निगाहों से दूर करो और सबसे पहले इसे ही फांसी दी जाए। सिपाही जाली पीर और इसके साथियों को घसीटते हुए ले गए। हुसन बानो ने मौका गनीमत जाना और आहिस्ता से कहा, जहाँ पना इसके मकान की तलाशी का हुक्म भी सादिर फरमा दें। इसने मेरे मकान पर जो डाका डाला था, मुमकिन है इसमें से भी कुछ सामान बरामद हो जाए। बादशाह ने कोतवाली शहर को हुक्म दिया, इसी वक्त डाकुओं के मकान की तलाशी लेकर तमाम कीमती सामान दरबार में पेश कर दिया जाए। कोतवाली शहर अपने सिपाहियों के साथ डाकुओं के मकान पर पहुंचा और तमाम कीमती सामान दरबार में लाकर पेश कर दिया। हुसन बानो ने अपना सामान पहचान कर अलग कर दिया, लेकिन इसके बाद भी बहुत सी कीमती अशिया थीं जिन्हें देखकर बादशाह हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि जाने किन किन लोगों को लूटकर इस जाली पीर ने ये सब कुछ जमा किया है। लेकिन मुझे किसी ने इतला न दी, शायद इस शोहरत की वजह से कि ये जाली पीर दरबार तक रसाई रखता है। बादशाह ने हुसन बानो का शुक्रिया अदा किया, जिसकी अक्लमंदी की वजह से इस जाली पीर की हकीकत सामने आई। बादशाह ने हुसन बानो का सामान इसके हवाले किया। फिर हुसन बानो ने बादशाह को अपने बसाए हुए शहर आने की दावत दी, जो बादशाह ने कबूल कर ली। दोपहर के बाद जाली पीर और इसके साथियों को फांसी दे दी गई। दूसरे डाकुओं और चोरों को भी फौरन इस सज़ा से ऐसा खौफ आया कि वो खामोशी से शहर छोड़कर चले गए। चंद रोज़ बाद बादशाह ने शाहबाद का रुख किया तो हुसन बानो ने नहायत इज़्ज़त व एहतराम से एक ख़ास तख़्त पर बादशाह को बिठाया। खातिर तवाज़ो के बाद इसने बादशाह को अपना ख्वाब और ख़जाना मिलने का तमाम अहवाल कह सुनाया और फिर कहा, जहाँ पना मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। मैं तो पहले ही सब कुछ खुदा की राह में दे देना चाहती थी। दरमियान में डाकुओं का किस्सा हो गया। बहरहाल अब आप यह ख़जाना कबूल फरमाएं और अहले वतन की बहबूदी के लिए सरफ करें। हुसन बानो की साफ गोई, शेर चश्मी और नेक नियति से बादशाह बहुत खुश हुआ। इसने वज़ीर को हुक्म दिया कि ख़जाना अपनी निगरानी में उठवाकर महल में ले आए। बादशाह के जाने के बाद जैसे ही वज़ीर और मज़दूरों ने ख़जाने की तरफ हाथ बढ़ाए तो वहाँ दौलत की बजाय सैकड़ों सांप बिच्छू नजर आए। कई बार कोशिश की लेकिन कुछ हाथ ना आया। वज़ीर ने सारा माजरा बादशाह से कह सुनाया। तब बादशाह ने कहा, कुदरत ने ये ख़जाना हुसन बानो को अता किया है, वही इसे खर्च कर सकती है, ये किसी और के हाथ नहीं आ सकता। हुसन बानो से कह दिया जाए कि वो जिस तरह चाहे इस ख़जाने को खर्च कर सकती है। तब हुसन बानो ने खल्क़े खुदा की सहूलत के लिए सराय बनवाई, जहाँ मुसाफिरों को मुफ्त जगह दे दी जाती थी। अपनी अक्लमंदी और फ़याज़ी की वजह से थोड़े ही दिनों में हुसन बानो की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। मुसाफिर इसकी तारीफ़ें करते और इसकी सखावत और हुसन की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। रफ्ता रफ्ता ये बातें पड़ोसी मुल्क ख्वारज़म तक पहुँची। ख्वारज़म का बादशाह भी एक बड़ी सल्तनत का मालिक था। इसकी फ़ौजी क़ुव्वत भी बेपनाह थी। इसने हुसन बानो की शोहरत पर कोई तवज्जो ना दी। लेकिन जब शहज़ादे मुनीर शामी तक हुसन बानो के हुसन के किस्से पहुँचे तो वो एक बाकमाल मुसव्विर के पास गया और इसे अशरफियों से भरी थैली देकर बोला, शाहबाद जाओ और जिस तरह भी मुमकिन हो हुसन बानो की तस्वीर खींच लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई बेहद हसीन है क्या, या लोग इसकी सखावत देखकर
یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ تمہاری تصویر دیکھ کر کیا جائے۔ مصور بیچارہ ایک عرصے سے غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اشرفیوں سے بھری تھیلی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بلا تاخیر شاہ آباد کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ غربت بری بلا ہے۔ خوارزم کے مصور کی غربت شہزادہ منیر شامی کی اشرفیوں کی تھیلی سے دور ہوئی تھی۔ وہ غریب تھا لیکن احسان فراموش نہیں تھا، اس لیے شہزادے نے اس کے سپرد جو کام کیا تھا، اس کے انجام دہی کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچ لی تھی۔